ختم نبوت الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درش پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لطف کام ہو جائے گا شاد ہر مقام ہو جائے گا شاد ہر مقام ہو جائے گا. ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. دل کو بھی آرام ہو جائے گا لطف کا سائل و دامن سخی کا تھام لو. سائل و دامن سخی کا تھام لو. کچھ نہ کچھ انعام ہو جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہو جائے گا. لطف کا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آج کی عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس زیر اہتمام بزم فاروق اعظم ویلفیئر سوسائٹی اور اس محفل پاک کے منتظمین لائق صد وقار و صد تکریم محافظ ناموس رسالت جناب ملک ہارون رضوی صاحب محافظ ناموس رسالت جناب مولانا محمد جاوید چشتی صاحب محافظ ختم نبوت جناب حافظ محمد سلمان صاحب محافظ ختم نبوت جناب حافظ عبدالمجید صاحب اور ان کے رفقا جتنے بھی جن کی کاوشوں سے یہ محفل سجی ہے مالک ان کے ناموں سے واقف ہے. مجھ سے قبل میری تحریک کے ناظم اعلیٰ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان بھائی محمد شفیق قصوریہ صاحب آپ سے
مخاطب تھے، اسٹیج پر تشریف فرما میری تحریک کے ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، مجھے آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی قسمت علی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے واسطے سے حاضری ہوئی ہے۔ میں جتنے ساتھی اسٹیج پہ ہیں یا پنڈال میں ہیں جو میری تحریک کے عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان ہیں، کسی کا نام رہ گیا ہے تو بابا جی فرماتے تھے آپ جن مالکوں کے لیے آئے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ رات کے 11:15 بجے کوئی یہاں پہ روٹی کے لیے، چاولوں کے تھال کے لیے اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ رسول اللہ کی محبت ہی ہے جو سردی اور گرمی کے احساس سے بالا تر ہو کے بندے کو بٹھا دیتی ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل سے ہمیں حضور کے دین کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ علماء تشریف فرمائے ہیں، طلباء بڑی تعداد میں، ذمہ دار طبقہ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضور کے غلام یہاں پہ آئے ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے اس نیت سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ 75 سال گزر گئے ہیں، پونی صدی ہو گئی ہے، یہ ملک رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا۔ آج وقت آ گیا ہے کہ یہاں اسی نظام کا پرچار بھی کیا جائے اور اس کا نفاذ بھی کیا جائے، اور پاکستان کے سپریم کورٹ کو ان تمام بے غیرت اور دین دشمن عناصر سے پاک کیا جائے کہ جن کو ہولی اور دیوالی کی چھٹی سے تو پریشانی نہیں ہوتی، لیکن یوم اقبال کی ایک چھٹی کو اسی دن جناب اعلی نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ جناب یہ چھٹی جناب کینسل ہو گئی ہے اور ہم نے یہ منسوخ کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے۔ اقبال کسی بھی بے غیرت بندے کو برداشت نہیں ہو سکتا، کسی بھی ایسے بندے کو جو ملت کا غدار ہو، کفر کے اشاروں پہ ناچنے والا ہو، اس کو اقبال کس طرح برداشت ہو سکتا ہے جو غیرت کی بات کرتا ہے؟ یہ پلاٹوں پہ ایمان بیچنے والے، یہ جناب زمین کے کچھ ٹکڑوں پہ فیصلے اپنے بدلنے والے، رات کے 12 بجے کسی کے لیے عدالت کھل جائے اور دن کے 12 بجے لبیک والوں کی نوجوانوں کی لاشیں پڑی ہوں ایمبولینس کے اندر، اور ہری پور حویلیاں کی جناب اعلیٰ سرزمین پہ وہاں کا مجسٹریٹ بھی اپنا دروازہ کھولنا گوارا نہ کرے، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ پاکستان کے ماحول کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ ماحول اسی وقت بدلے گا جب آپ اور میں اسی نعرے پہ واپس آئیں گے جو ہمارے بڑوں نے لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ بہرحال سرنامے کلام میں کلام الہی کے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے کہ یہ مالک اپنے فضل سے ہمیں حق بولنے، حق سمجھنے اور حق پہ چلنے اور حق پہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آباب ذی وقار آپ اور میں ایک ہی جتنا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، نہ اس کلمے کی عبارت میرے نزدیک کوئی زیادہ ہے، نہ آپ کے نزدیک کوئی کم ہے یا زیادہ ہے۔ آپ بھی اتنا ہی کلمہ پڑھتے ہیں جتنا میں پڑھتا ہوں، جتنا حضرت پڑھتے ہیں، جتنا یہ علماء تشریف فرمائے یہ پڑھتے ہیں۔ تو کیا اتنا کافی ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو بس جناب چھاپ لگ گئی کہ بس اب ہم مسلمان ہو گئے؟ یا اس کلمے کے کچھ آداب بھی ہیں، کچھ اس کے حقوق بھی ہیں؟ ہم اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں لیکن جو ہمارے ذمہ فرائض ہیں ان کی ادائیگی کی بات نہیں کرتے۔ تو ہم آج اسی کی بات کریں گے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، اور اگر ہم وہ ذمہ داریاں پوری کریں گے تو پھر اسلام ہمیں کتنی عزتیں عطا فرمائے گا، اسی پہ بات ہوگی۔ آپ سبحان اللہ کہیں، میں قرآن پڑھوں۔ بھائی گوڑیاں تو ہاتھ لا دے، سیدھے پدرے ہو جو، بڑی دیر ہوگی، میں نے پتا تو ہے کہ تسی تھکے بیٹھے ہو، پر ہوں گزارا کرو، کوئی بات نہیں۔ میں لیٹ ہر جگہ ہو جانا، پر میں اتنے اتنا لیٹ نہیں ہویا، اتنے تھوڑا سیٹ اپ چل رہا سی تاں ہی میں اندر پھر لیٹ گیا۔ میں کہ یار کمر تک کر رہی ہے تو چلو کچھ جڑا نا آرام کر لیا جائے، لہذا میرا بالکل قصور کوئی نہیں۔ میں تھوڑا مہمان ہاں، میرے میزبان ہو،
کچھ میزبان دے بھی جڑے ہیں نا وہ حقوق ہوندے نے تے کچھ مہمان دے بھی ہوندے نے. میرے آقا مولا نے فرمایا جڑا بندہ قیامت تے اللہ تعالیٰ اور یوم قیامت تے ایمان رکھدا ہے اور وہ چاہیے کہ اپنے مہمان دی عزت کرے. میں تواڈے تو اور کوئی شے منگن نہیں آیا. اتنی گزارش ہے کہ حضور دے دین دی جدوں گل کراں اونوں سننا توجہ نال تے اگر دل بنے تے سبحان اللہ کہہ. سبحان اللہ. پڑھیے قرآن جی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا نبی تمہیں عطا کرے لے لو، جسے منع کرے منع ہو جاؤ. اور فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. حکیم الامت مولانا احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو ورفعنا میں اللہ کا کیا یہ جناب نام کا اضافہ آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیارے حبیب تیرا ذکر تو ہے ہی اونچا، جو تیرا نام لے گا ہم اس کو اس کے معاشرے میں بھی اونچا کر دیں گے، اس کو بھی عزتدار بنا دیں گے. اگر آپ اور میں عزت چاہتے ہیں تو عزت کا وہی رستہ ہے، وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ لے کے آئے. اسی رستے پہ چلو. تاجدار ختم نبوت اسی رستے پہ چلنا پڑے گا جو رستہ رسول اللہ لے کے آئے. جیسے رستے پہ چلتے ہوئے عرب کے تاجر ابو بکر صدیق اکبر بن گئے. اسی رستے پہ چلتے ہوئے جناب اعلیٰ 5 اونٹوں کو چراتے ہوئے جنہیں بڑی مشقت ہوتی تھی وہ فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل پہ عدل کی ایسی حکومت قائم کرتے ہیں کہ شیر اور بکری اکٹھے پانی پیتے ہیں، کسی کو کسی سے زیادتی کا خدشہ نہیں ہوتا. جناب اعلیٰ اسی اسلام کی برکت سے، اسی دین کی برکت سے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کا لقب ملتا ہے. اسی دین کی برکت سے مولا علی المرتضی شیر خدا کو حیدر کرار کا لقب ملتا ہے. اسی سے حضرت امام حسن کو حسن مجتبی کا لقب ملتا ہے. اسی کی برکت سے کہا جاتا ہے کہ حسین بن وانا امیر الحسین. بس یہی کہہ رہے ہیں یہی وہ دین ہے جو 1.25 لاکھ صحابہ کو عزتیں دینے والا، یہی وہ دین ہے جو بکریاں چرانے والوں کو کیسر و کسرا پہ حکومتیں عطا کرنے والا. یہ وہ دین ہے جس دین کے اندر عزت کا ایک معیار ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے رب کے نزدیک یاد رکھ لینا عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، جو جناب اعلیٰ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا. یہی آپ سب سے گزارش ہے اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ لیجئے. اسلام پہلے آزماتا ہے اور کوئی اس کے معیار پہ پورا اترے تو پھر اس کو یوں نوازتا ہے کہ صدیاں زمانہ یاد رکھتا ہے. آپ تصور تو کیجئے کہ حضرت بلال کبھی گلے میں رسی ہے اور رسی ڈال کے مکے والے گھسیٹ رہے، پھر آ کے شام کو ہاتھوں سے پاؤں سے پکڑ کے انگاروں چلتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیتے ہیں اور پھر بلال کی چربی سے وہ آگ بجھ جاتی ہے. جب ہوش آتی ہے تو پوچھتے ہیں ہاں بلال کیسی ہے، یا پھر بھی جناب کی طبیعت مانے گی کہ تم نبی کا نام لو یا پھر ہماری طرف لوٹ آؤ گے. تو اقبال نے جناب اعلیٰ کیا کہا؟ اقبال نے کہا کہ جناب اعلیٰ عشق یہ کہتا ہے کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن اپنی بولیاں نہیں بدل سکتا. رات اور بات کرو، صبح اور بات کرو،
کرو۔ اسی وقت جناب اعلیٰ حضرت بلال نے کیا کہا؟ اقبال کی زبانی اگر ترجمہ کرے تو اقبال فرماتے ہیں کہ ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندائے خدا یا بندائے زمانہ۔ پھر وہ وقت آتا ہے مارے کھانے والے یہی بلال صدیق اکبر کی مال کی وجہ سے رہا ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر جناب اعلیٰ میرے آقا انہیں وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں۔ حضور کی زندگی میں میرے آقا کے یہی وزیر خزانہ رہتے ہیں۔ اور پھر جب میرے کریم آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، جناب پردہ فرمایا، تو جناب اعلیٰ انہوں نے کہا اب ہمارا بھی دل نہیں لگتا، اب ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ تو جناب اعلیٰ آپ سفر فرما کے شام چلے جاتے ہیں۔ ایک رات خواب میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے بلال ہمیں تمہاری بڑی یاد آتی ہے، یہ کیسی جفا ہے، کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آئی؟ تم آتے نہیں ہو، رنگ سانولا ہو، غلام ابن غلام ہو، پیار میرے آقا سے کرتا ہو، تو حضور جلوہ گری خود کرا دیتے ہیں، وہیں آ کے بلانے آ جاتے ہیں۔ تو بلال اٹھتے ہیں، لبیک لبیک کہتے ہوئے مدینے آ جاتے ہیں۔ جب سرکار کے روضہ اطہر پہ آئے تو روضہ اطہر کی جناب اعلیٰ خاک اپنے سر اقدس میں ڈال کے کہتے ہیں حضور مجھے بلا کے پھر رخ انور چھپا لیا، حضور میں تو ملنے آیا ہوں، حضور جلوہ دکھا دیجئے۔ جب بلال روتے ہیں پہلے مدینہ میں جناب اعلیٰ خبر ملتی ہے بلال آئے، سب جمع ہو گئے، سب کی آنکھیں تر ہیں، اور پھر سب کہتے ہیں بلال آج اتنے عرصے بعد آئے ہو، آج اذان سنا دو۔ صدیق کی زبانی کہلوایا جاتا ہے، ایک ہی بات کر کے حضرت ابو بکر کو خاموش کرا دیتے ہیں۔ کہنے لگے ابو بکر آپ فرمائیے مجھے آپ نے اپنے لیے آزاد کرایا تھا یا اللہ کے لیے آزاد کر دیا تھا؟ اگر اب بھی مجھے اپنا غلام سمجھتے ہیں تو میں حاضر ہوں، اور آپ نے اگر آزاد کر دیا تو پھر مجھے مجبور نہ کیجئے، مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا۔ تب مدینے والوں نے کیا کہا؟ کسی ایسے کو کہے جس کی بلال ٹال نہ سکے، تو نظر پڑی حسنین کریمین پہ، تو انہوں نے کہا حسین کو کہے، کیونکہ حسین کی بات تو نہیں ٹالی جا سکتی۔ مولا حسین سے عرض کی جاتی ہے، وہ آ کے کہتے ہیں بلال کیا تو ہمارے نانا کا نوکر نہیں ہے؟ کیا تو ہمارا نوکر نہیں ہے؟ کہتے ہیں میں نوکر، میری نسل نوکر، حکم فرمائیے کا ہمارا آرڈر ہے۔ چلو چھت پہ کھڑا ہو، ویسے اذان سنا جیسے نانا جان کو سنا۔ سبحان اللہ۔ چڑھ جاتے ہیں چھت پہ، جناب اعلیٰ وہیں پہ جناب اعلیٰ آرڈر ملائے چلے گئے، اذان شروع کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد محمد رسول اللہ۔ جب حضور کا نام آتا ہے تو اس جگہ نظر کرتے ہیں جہاں حضور بیٹھ کے اذان سنا کرتے تھے۔ بلال کی نظر پڑی ہے، مصلی خالی ہے، بلال کی چیخ نکلی ہے، بے ہوش ہو گئے۔
بلال تو خاموش ہوا ہے، لیکن بلال کی اذان کی آواز جب مدینے میں جہاں جہاں تک گئی ہے وہاں پہ عورتیں بھی رو رہی ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، جوان بھی رو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رو کے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں ماں بلال آ گیا ہے۔ جب بلال اذان پڑھتا تھا تو حضور نماز پڑھانے آتے تھے، آج بلال آیا ہے کیا حضور بھی تشریف لے آئیں گے، کہ آج حضور کی بھی جلوہ گری ہوگی؟ تو تصور کیجئے اس بلال کی بات ہو رہی ہے جو جناب اعلیٰ محبت کا استعارہ ہے، جب آتا ہے تو مدینے والوں سے اپنی آنکھوں کا تارا بناتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں پھر آئے تو جناب اعلیٰ پتہ چلا لائنیں لگی ہیں ملاقات کے لیے، دنیا آئی ہے، حضرت ابو سفیان بھی قطار میں کھڑے ہیں، تو جناب پیچھے کہیں بلال بھی کھڑے ہو گئے، کسی نے جا کے خبر دی حضرت عمر کو حضور بلال لائن میں لگا ہوا ہے، وہ بھی ملنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ بلال سے کہو یہ لائنیں اوروں کے لیے ہے، جس نے میرے نبی کی خاطر مارے کھائی ہے وہ لائنوں میں نہیں کھڑا ہوگا، تم لائن توڑ کے آؤ، تم ہمارے وی آئی پی مہمان۔ تو جناب اعلیٰ بلال لائن توڑ کے آتے ہیں، جناب ابو سفیان نے اس بات کا برا بنایا، کہنے لگے کہ جب ہم اسلام میں آئے ہماری وجہ سے ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو آج ہم قطاروں میں لگ کے آئے گے اور بلال لائن توڑ کے آئے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو سنیے حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھ اسلام نے تمہیں بھی بلایا تھا عزت لینے کے لیے، جب تم تلوار لے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، جب تمہیں یہ مسئلہ اسلام کی عظمت کا سمجھ نہیں آیا تھا، بلال تب کوئلوں پہ لیٹ کے بھی رسول اللہ کی بات کر رہا تھا۔ تو یاد رکھنا جو دیر سے آئے ہیں انہیں دیر سے ملاقات کی جائے گی، جو سب سے پہلے اسلام کی خدمت میں آئے ہیں ان سے سب سے پہلے ملاقات کی جائے گی۔ اور دنیا میں یہ واضح کر دیا کہ عزت کا معیار ایک ہی ہے اور وہ رسول اللہ کا دین ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس لیے میں جناب اعلیٰ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کوئی وڈیرا سردار خان ملک جام بلوچ راجہ گجر جٹ کسی کو لگے کہ میں تو علاقے کا بڑا ہوں مجھے بڑی ذمہ داری دی جائے، میں جناب اعلیٰ لبیک میں اگر آؤں تو مجھے بڑی عزت پروٹوکول کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں آج وقت ہے، آج آ جائیے۔ یاد رکھیے جو لیٹ آئے گا پھر قطار میں لگ کے آئے گا، جو جلدی آئے گا چاہے ریڑھی پہ چلانے والا ہوگا چاہے جھوپڑی میں رہنے والا ہوگا وہ زیادہ عزت پائے گا، کیونکہ یہی اسلام ہے جو عزتوں کا معیار ہے۔ آپ آ جائیے، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے کوٹھیوں والوں کی قبروں کے کتبے ختم ہو گئے اور ترخانوں کے علم الدین کی قبر آج بھی تازہ۔ آپ دیکھیں نا جی، یہ ابھی 31 تاریخ کو اقبال کا عرس پاک ہوا، اللہ اکبر، غازی علم الدین شہید کا عرس پاک ہوا۔ تو علم الدین وہ بندہ جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ اسی گلہ کردے رہ گئے ترخانہ دا منڈا بازی لائے گئے۔ ہمارے بابا جی اس بات پہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، کہتے کوئی چودھری راجہ گجر جٹ خان ملک پیر فقیر کا بیٹا یہ نہ سمجھے کہ میں ناموس رسالت کا کام نہیں کروں گا تو کام نہیں ہوگا۔ فرمایا پیروں کے مولویوں کے چودھریوں کے سرداروں کے بچے کام نہیں کریں گے تو مالک کی مرضی ہو وہ ترخانوں کے علم الدین سے کام لے لے گا۔ پھر فرمانے لگے علم الدین تو پھر بھی انسان تھا، حضور کا غلام تھا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا، اگر مالکوں کی مرضی ہو تو وہ منگولوں کے کتے سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے کتے کا حجم زیادہ ہوتا ہے، ذرا تصور تو کرو، اس کا سائز زیادہ ہوتا ہے، وہ حملہ کر کے بندے کو زخمی کر سکتا ہے، مار سکتا ہے۔ اگر مالک چاہیں کام لینے پہ آئیں تو وہ کبوتری کے 2 انڈوں سے اور مکڑی کے جالے سے کام لے سکتے ہیں، وہ تیرے محتاج نہیں ہے۔ ہجرت کی رات غار ثور کے باہر ان سے کام لیا کہ نہیں لیا؟ بابا جی فرمایا کرتے تھے تمہیں شکر پڑھنا چاہیے کہ تمہیں مالکوں نے اپنے ناروں پہ لگایا ہے، بلے تیر نون کے ناروں پہ تو نہیں لگا، تو جدھر بھی جاتا ہے یہی نعرہ لگا رہا ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
یہ تو طے ہے کہ دین آزماتا ہے، لیکن جو اس کے لیے تھوڑی سی آزمائش پہ بھی پورا اترے پھر دین اسے ایسے نوازتا ہے جیسے نوازنے کا حق ہوتا ہے۔ آپ تصور کریں کسی بھی انسان کو، پہلے میں یہیں پہ ایک انسان اپنے ماں باپ کو کچھ دیر کے لیے اس لحاظ سے معذرت کر لیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، تو میرے آقا اسے کتنا نوازتے ہیں کہ پورے قرآن میں اگر کسی صحابی کا نام آیا ہے تو وہ صرف حضرت زید کا، کہ یعنی جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تب تک حضرت زید کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اور پھر جس نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اپنے چاچا کو کہا، ابا کو کہا آپ جائیں لیکن ملنے کے لیے آئیں، میں خادم ہوں، مکے میں آئیں، آپ کی نوکری کروں گا، لیکن آپ اگر کہیں میں حضور کو چھوڑ کے آپ کے پاس آؤں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا نے کیا کہا، پہلے انہیں اپنا بیٹا بنایا۔ جب ما کانا محمد عباد من رجالکم یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد خیر وہ پھر زید بن محمد کہلانے سے زید بن حارثہ تو کہلانے لگے، لیکن محبتیں حضور کی وہی رہیں۔ پھر جب وہ شہید ہو گئے تو پھر ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید سے محبت ہے کہ آپ تصور کریں جب میرے آقا مولا نے آخری لشکر روانہ فرمایا تو وہ لشکر اسامہ تھا، اور کیسے کیسے لوگ، یہ علماء تشریف فرمایا، آپ کو کسی ٹائم تفصیل سے اس موضوع پہ آپ کو بات سنائیں گے کہ کیسے کیسے لوگ حضرت زید کی ماتحتی میں دے دیے کہ 18 سال کا لڑکا ہے، رنگ بھی سانولا ہے، اور جس وقت ان کی ماتحتی میں بندے دیکھتے ہیں تو فاروق اعظم جیسا بندہ ان کے ساتھ سپاہی بن کے جا رہا ہو۔ اور پھر وہ میرے آقا مولا کی طبیعت مبارک جب علیل ہوئی تو پھر وہ لشکر وہیں پہ رک گیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر جس وقت آپ مسند خلافت پہ تشریف لائے تو آپ نے پھر کیا فیصلہ کیا، آپ نے فرمایا لشکر اسامہ اسی طرح جائے گا جس طرح میرے آقا مولا نے حکم فرمایا۔ کہنے لگے حضرت خطرات بہت ہیں، فرمایا کچھ نہ بچے چاہے، لیکن وہ فیصلے تبدیل نہیں ہو سکتے جو ہمارے آقا مولا نے کر دی ہے۔ جس دن حکمران یہ سوچنے لگ گئے کہ ہمارا فیصلہ رہے نہ رہے، ہمارے آقا مولا کے دین کا فیصلہ نافذ ہونا چاہیے، اللہ کی قسم آپ دیکھیں گے زمین بھی برکتیں اگلے گی اور آسمان بھی برکتیں نازل کرے گا۔ لیکن کیا ہوا، اچھا جی پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا جاتا ہے جناب سواری پہ، اور صدیق اکبر ساتھ چل رہے ہیں، اور لکھنے والا لکھتا ہے کہ حضرت اسامہ کے جو قدم ہیں ان کی جو جوتی ہے وہ صدیق اکبر کے سینے کو لگ رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ کیا عظمتیں ہیں، یہ کیسی جناب اعلیٰ شانیں ہیں۔ اور اس موقع پہ جب ایک غلام 18 سال کے بچے کے جناب اعلیٰ قدم حضرت صدیق خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، ان کے جناب اعلیٰ سینہ اقدس کو لگ رہے ہیں، تو اس وقت حضرت صدیق کہتے ہیں کہ میں آپ پہ پابندی نہیں لگا سکتا، یہ سارے سپاہی جو حضور نے آپ کے ساتھ بھیجے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، کسی کو چھوڑ جائیں کسی کو ساتھ لے جائیں، لیکن اگر عمر کو میرے ساتھ میری جناب اعلیٰ غم گساری کے لیے آپ چھوڑ جائیں تو آپ کی مہربانی۔ تو انہوں نے اپنی مرضی سے حضرت عمر کو چھٹی دی، اور چھٹی کس بندے سے لی جا رہی ہے، جو حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا ہے، جو حضرت عمر کے بچوں سے بھی چھوٹا ہے، جو حضرت ابو بکر کی اولاد سے بھی چھوٹا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ جو رسول اللہ کے دین سے وفا کرتے ہیں پھر دین اس کو اس طرح نوازتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو وی آئی پی پروٹوکول کی بات بتاؤں، یہ کیا وی آئی پی ہے، یہ بھی بڑی بات ہے کہ صدیق اکبر کا پروٹوکول دینا، لیکن پروٹوکول وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے دیا کہ جس وقت مکہ فتح ہوتا ہے اور سرکار خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت مولا علی کو اندر داخل کرتے ہیں، حضرت بلال کو اندر بلاتے ہیں، اور حضرت اسامہ بن زید کو اندر بلا کے حضور اندر سے کنڈی لگا لیتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اندر والوں کی جذبات کی کیفیت کیا کہ پورے مکے کے بڑے بڑے وڈیرے باہر کھڑے ہوں اور حضرت اسامہ بن زید جناب وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ حضور کے پیچھے کھڑے ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ادائے دل برانہ ہے
کہ جن کو دیکھ کے جو آیا ہے تو پھر ادھر کا ہو کے رہ گئے. یہاں پہ میں ایک بات اور کروں, آپ برا نہ منائیے گا, یہ تحریکی ساتھیوں کے لیے ہے. یہ اگلے دن امیر محترم نے بات کی, مجھے بڑی نہ دل کو لگی. میں انہی کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں کہ میرے آقا نے صدیق اکبر کو عزت دی, سیدنا فاروق اعظم کو عزت دی, حضرت عثمان غنی, مولا علی, حسین کریمین, عشرہ مبشرہ اور اپنے تمام صحابہ کو عزتیں دی. آپ مجھے بتائیے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کسی صحابی کی وجہ سے کوئی دین چھوڑ کے چلا گیا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے یار کہ کوئی یہ کہے کہ میری عزت رہے, باقی کوئی جاتا ہے تو جائے, رہے تو رہے, اسلام سے نکلتا ہے تو نکل جائے؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی صدیق اکبر کی وجہ سے جناب اعلیٰ کہے کہ جناب تو حضور کے زیادہ قریب ہے, ہمیں جناب قریب نہیں آنے دیتا, ہمیں جناب اعلیٰ تم عزت کے قریب نہیں آنے دیتے, اس لیے ہم کافر ہو رہے ہیں, اس لیے ہم اسلام سے باہر جا رہے ہیں؟ یار صحابہ کی وجہ سے تو دنیا اسلام میں داخل ہوئی ہے, صحابہ کی وجہ سے تو کیسر و کسرا تک نبی علیہ السلام کے دین کے جھنڈے لہرائے ہیں. آپ اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں یار بابا جی کی وجہ سے, تحریک کی وجہ سے عزتیں ملی ہیں, ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا, ہمیں پورا پاکستان جاننے لگ گیا ہے, اور میرے مزاج سے کوئی نہیں ملتا, میں کہتا اسے بھی نکال دو, اسے بھی نکال دو, وہ رہتا ہے تو میں نہیں رہوں گا, میں ہوں تو پھر وہ نہیں رہے گا. ایسے نہ کرو, آپ کی ذمہ داری ہے. جب ہم سارے حضور کے دین کو تخت پہ لانا چاہتے ہیں تو یار ہماری جان کا دشمن بھی ہو کوئی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم رہے نہ رہے, حضور کا عالم اونچا رہنا چاہیے. یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب کی ذمہ داری ہے, عہدہ ضروری نہیں ہے, حضور کا دین ضروری ہے. اور عین حالت جنگ میں, بلکہ میں نے ڈاکٹر عبداللہ امانی کی جس وقت سیدنا صدیق اکبر کی سیرت پہ لکھی ہوئی کتاب مجھے جیل میں کسی نے دی تھی, اس کے چند اوراق میں نے پڑھے, اس میں انہوں نے آپ کے جہاں وصال کا تذکرہ کیا, وہیں جنگ یرموک کے حوالے سے ایک اور بھی بات کی کہ جنگ یرموک جب فتح ہو گئی اور حضرت خالد بن ولید کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ ایک ناممکن چیز جو نظر آ رہی تھی وہاں پہ بھی فتح عطا فرمائی. این اس ٹائم جب مسلمان خوشیاں منا رہے تھے, اس ٹائم قاصد آتا ہے اور کہتے ہیں جی قاصد آیا ہے, تو کہنے لگے ہاں جی کیا حکم ہے؟ کہنے لگے جی اندر چلیے. وہ اندر جاتے ہیں اور جاتے سمیت اندر کیا کہتے ہیں, کہنے لگے کہ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے, فاروق اعظم تخت نشین ہو گئے, اور بیٹھتے سمیت انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ خالد بن ولید کو عہدے سے معزول کر کے اس کو میرے پاس بھیجو. آپ تصور کریں کہ جس کی وجہ سے جنگ جیتی گئی ہو اس کو سارا لشکر مبارکیں دے رہا ہو, اور وہ ہزاروں کا لشکر جناب حضرت خالد بن ولید کے ایک اشارے کے اوپر جو چاہے کرنے کو تیار ہو کہ یار اس جیسا بندہ جناب ہم نے نہیں دیکھا. تو اس موقع پہ حضرت خالد کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور آپ کو طلب کیا گیا ہے کہ آپ فوری طور پہ مدینے پہنچے. انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ جناب دیکھیں جی جنگ ہم نے جتوائی ہے اور باری آئی ہے جس وقت تو اب آ کے ہمیں ہٹا دیا گیا ہے, ہم یہ فیصلے نہیں مانتے اور جناب لشکر ادھر بنا لیں ادھر بانٹ دیں. یہ بات نہیں کی. اسی وقت آپ نے فرمایا کہ سپاہی کا کام لڑنا ہے, اگلی صف میں کھڑا کرو گے تو بھی لڑنا ہے, پچھلی صف میں کھڑا کرو گے تو بھی لڑنا ہے. تو بس بات اتنی سی ہے کہ آپ کو اور مجھے جب بھی کبھی عہدے سے برطرف کیا جائے ہمارا مزاج وہی ہونا چاہیے کہ ہمارا کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا کہ یوں ہوا, کام ہے ان کے ذکر سے امیر بن کے ہوا یا کارکن بن کے ہوا, اس میں کیا فرق ہے؟ لہذا آپ نے ان باتوں کو دل پہ نہیں لانا. اگر ہم بھی انہی چیزوں پہ الجھنا شروع کر دیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہم میں اور باقی جماعتوں میں کیا فرق رہے گا. اس سے بھی اگلی بات آپ سب کے لیے کہ میری رائے سے اختلاف ہے نا, مولوی فاروق الحسن ہو سکتا ہے بات نہ سمجھا سکا ہو, میں بالکل کسی نالائکی کی وجہ سے بات نہیں سمجھا سکا, تو میرے آگے کوئی بندہ بول پڑا ہے تو میں اس کو کہوں کہ جائے مالکان نوکران دی کمی کوئی نہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا میں مالک ہوں؟ اس جملے کا آپ نے کیا مطلب لیا ہے؟ بابا جی نے
یہ جملہ جب بولا ہے تو یہ بولا ہے کہ یار ہم نے سب کو دعوت دینی ہے، ہم نے سب کو حضور کے دین کے لیے بلانا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ 1000 کوششوں کے باوجود بھی نہیں آتا تو پھر یہ اس کی بدنصیبی ہے، مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں، تو مالک تو رسول اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار میں مالک بن گیا ہوں کہ میں جس کو دل کرے نکال لیا ہوں، اس کو بھی نکال دو، مالکوں کے نوکروں کی کمی نہیں، اس کو بھی نکال دو۔ یہ مہربانی فرمائیں، آپ اگر ہیں کسی یوسی کے امیر ہیں، کسی پی پی کے ہیں، ضلع کے ہیں، یا کسی جناب اعلیٰ ڈویژن کے ہیں، کسی بھی جگہ کے امیر ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بابا جی یہ جو پھول آپ کے دامن میں جمع کر کے گئے ہیں تو خدا کا واسطہ ان کو لڑی میں پرو کے رکھیں، ان کو مسلے نہ، ان کو اجاڑے نہ، ان کو تباہ مت کریں۔ اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور میری بھی ذمہ داری ہے کہ یہ تحریک ویل چیئر پہ بیٹھ کے قبلہ بابا جی علیہ الرحمہ نے جس انداز سے چلائی ہے تو یہ حق ہے کہ ہم اس تحریک کے لیے اپنا کردار پیش کریں۔ آپ تیار ہیں؟ بالکل۔ سردی بہت ہے، میں نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑے کریں، ویسے بہرحال آپ نیت ہی کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ خان صاحب ماشاءاللہ جس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، نعرہ لگائیے۔ خان صاحب جس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، میں ایک مثال میں نے دی تھی ایک پچھلی تقریر میں کہ ایک بندے کی نا 2 بیٹیاں تھیں، اس نے ایک شادی کر دی کماروں میں اور ایک کر دی جٹ ذمہ داروں میں۔ تو وہ بیچارہ ایک دن اپنی بیوی کے کہنے پہ جا کے بیٹیوں کی خبر لینے گیا تو جو کمار تھے اس دن ہی انہوں نے بیچارے کچے برتن رکھ کے نا تو اس کو آگ لگانے لگے تھے، پکا کرنے کے لیے آوے کو آگ لگاتے ہیں نا، تو بادل بنے ہوئے تھے۔ بیٹی کے پاس یوں ہی پہنچا، سلام کیا، بیٹی کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا ابا دعا کر یہ نہ برسے، یہ بسانا تو ہم گئے۔ سریکی میں ویسے زیادہ مزہ آتا ہے، وہ آکھے ابا اے نہ وسے، اے وسانا سا مر گئے۔ اور بیچارہ اتھوں نکلے پریشان تھی کہ دوجی تھی کہ نہیں گیا دے او ہن بیچارے جٹ ذمہ دار ایویں سمجھ گئے جو جویں کچھ چڑے چھڑے سٹے ہوئے ہون تے جناب ریتلا علاقہ ہوئے تے یہ بارش دی امید ہوئے برانی علاقہ۔ او تھی کہ ہاں بیٹا کیا حال ہے؟ وہ آکھے ابا دعا کرے وس پوے جے اے نہ وسا اساں مر گئے۔ پریشان گھر آیا، زنانی پوچھا ہاں جی دھیاں دا سنا؟ اوہاں کہ بس باقی پہلے دا تو نہیں پتا، آج ایک نہ ایک مری سمجھ۔ بھائی گال ہے خان صاحب جنہیں دے پچھو دھوتی موڑے تے رکھ تے لگ پہننا، یا تا ہونے دا کاکھ نہیں رانا تے یا خان دا کاکھ نہیں رانا۔ اے چیزاں تو تھی انہوں نے واضح، یا تا نکا نہیں بچدا یا نکے دا ابا نہیں بچدا۔ ایک دو ہے جو ایک نہ ایک گیا، لیکن میں ایک چیز ضرور آکساں کہ ہینا لوگوں کو انسان دا بچہ بڑھنا چاہیے ہے، روحیں کو نکے کو بھی تے نکے دے پیو کو بھی، کہ تو سا دین دلال جڑے غداریاں کیتن جی میں آسیہ ملونہ کو تو سا رہا کرائے، جی میں محمد عربی دے فقیران کو تو سا صدہ گولیاں مارین، اے توقع بابا جی دی دعائے جلال لگ دی پئی ہے کہ تو سا اپنی جاتے ذلیل تھے نے پہ وہ اپنی جاتے ذلیل۔ پچھلے سال دی گال ہے اکھیندن ہم ایک پیج پہ ہیں، ہم ایک پیج پہ ہیں، ہون اپنے اپنے پیج علیحدہ کر کے دینے، ہر کوئی اپنے اپنے پیج تے ذلیل تھی نہ پہ پیج پاڑے گئے تے باقی جڑے بچے ہوئے ہیں وہ تو ماشاءاللہ پہلے ہی ختم تھی چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون تے جتنے بھی ہیں زرداری تے نال پی ڈی ایم باقی جو بھی ہیں نا، یہ تمام ساریاں پارٹیاں یہ تے اپنے انجام کو پہلے ہی پہنچ چکے ہیں تے باقی خان صاحب دا تے انہوں دے جڑے بزرگ ہیں انہیں دا ٹائم آ چکے۔ اساں واضح طور تے کہنے پیسے کہ ہون تک تہاڈے بدماشیں کو تہاڈے عیاشیں کو قوم نے بڑا برداشت کیتے، یہ تہاڈے جرائم اتنے بڑے ناموس رسالت الغداری خاص طور تے فرانس دے معاملے دے اندر، خاص طور تے آسیہ ملونہ کو رہا کرنے دے معاملے دے اندر، خاص طور تے لبیک دے پابندی لامن والے معاملے، خاص طور تے لبیک والے بندے کو سیدھیاں گولیاں مارن والے معاملے۔ یاد رکھنا اگر تساں جلدی توبہ نہ کیتی اللہ نے تو کو اتھا بھی ذلیل کرنا ہے، اللہ تو کو کے بھی ذلیل کرنا ہے۔ بالکل واضح طور تے اور اساں بالکل وارننگ دینے پہ کہ انسان دے بچے بڑھو سارے نال ایجا سلوک کرو جڑا تہاڈے واسطے برداشت تھی وے، اے نہ ہوئے کل اساں بھی تہاڈے نا گھنن تے مجبور تھی ونوں جے باقی نا گھندے ولے۔ اساں بڑی تہاڈی حیا کیتی ہے، اینا مطلب اے نہیں ہے کہ جے ویلے دل کرے سا کو ماری ہو
اسا تو بگاڑیا کیا ہے کہ اسا میلاد دا جلوس کرو تو اسا گولے مار دیو، اسا ختم نبوت دی گال کرو تو اسا گولے مار دیو، اسا حضور دی عزت دا نعرہ مارو تو اسا گولے مار دیو۔ جتھا گولی مارنی چاہیے دیئے کہ کشمیر والے تو آپ کو پکریں دے پہن اتھا 7 لاکھ فوج آئی پی ہے، 7 لاکھ بھائی آ گئی ہے، اتھا تو آرے پاسے بیدے موت بم دی ہے، ساڑھی باری آنے تو سب بھٹ دے آنے۔ کچھ خدا دا خوف کرو۔ اسا صرف یہ گزارش کرنے کہ پاکستان دی فوج اللہ تعالیٰ نے انہیں اندر بڑے بڑے شیر دل سپاہی پیدا کیتے، انہیں اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ایسے ایسے محمد عربی دے غلام پیدا کیتے جنہاں جناب اپنے سینے دے نال بم بد کریں تے غیرن دے جناب ٹینک روکیں تے تساں اے جی فوج دے اگر اللہ نے تو کو کتنی چنگی جاتے بلا دیتے تے کچھ حضور دے دین واسطے بھی کر ونجو، کچھ رسول اللہ دی عزت واسطے بھی کر ونجو، کچھ رسول اللہ دی ناموس واسطے کر ونجو، ورنہ یاد رکھ گننا پہلے بھی بڑے آئے تساں بھی چلے ونجنا ہے، اساں بھی چلے ونجنا ہے، دین تو آڈا ساڑا محتاج نہیں، اے دین صدا رہنا ہے، لیکن یاد رکھو نام ہوندہ چنگے لفظان الجندہ راسے جڑا دین واسطے کچھ چنگا کر کے ویسے تے رہی گال ساڑی مولوی کو تساں پہلے ہی چنگا بلا مار کوٹ کی دے اساں وال بھی تیارے سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا اساں ہونے لوگیں دے امین سے کہ 27.5 سال انگریزیں دی چکی چلاون تو بعد سید حسرت موہانی تو پوچھا انگریز ہاں بھئی ساڑے نال رل سی یا اجڑی آکڑ کرے سی تے اجڑی ساڑے خلاف را سی تو پتہ ہوں کیا کیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو تم اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی۔ باقی یہ جتنے لبرل لوگ بیٹھن اسمبلی نے اندر دین واسطے سارے نے مزاج ایک جیسے بالکل اے وچھو ہے کالا وچھو ہوئے بھاویں بھورا ہوئے اندھا کم ڈنگ مارنا ہی بھاویں عمران خان ہوئے اندھے تو بھی کو خیر دی توقع نہیں اسلام واسطے تے بھاویں او زرداری تے شہباز شریف ہوئے انہوں تو بھی کو خیر دی توقع نہیں، خیر دی توقع صرف رسول اللہ دے دین تو آدھی ذمہ داری ہے کہ تساں حضور دے دین نال کھڑے تھی وہ کھڑے تیسو جی انشاءاللہ پکی آل ہے۔ اور جناب آلہ اساں کہندے میں اساں اگر تمہارے نال سیاست دے اگر میدان دے اندر کھڑے ہیں اساں کو کھڑے رہن لیو، تنگ نہ کرو کہ اساں سوٹی چاہ کریں تے جناب تمہارے پیچھے لگوں، تنگ نہ کرو سکو۔ اے میں کو یاد آیا جناب اعلیٰ حافظ جلندری دا جملہ کہ حسن نے سیکھی غریب آزاریاں عشق کی مجبوریاں لاچاریاں، تم نے دنیا ہی بدل ڈالی میری، اب تو رہنے دے یہ دنیا دار۔ پہلے حضرت صاحب میں اساں سارے جمعے پڑھاؤں والے جناب خطیب اساں کہنے آسے ہوئے حضور دا دین نافذ کرو، حضور دا دین کہنو جلدی کرو شریعت نافذ کرو تے اے کہنے یار مولوی آ کریں دے ممبر دو تے جڑ وینن انہیں کو آکھو اگر واقعتاً قوم دین چاندی ہے تو تسا سیاست کرو میدان چاہو، اگر قوم تو کو ووٹ دین دی ہے تو بسم اللہ جائیں ویلے ایسا تہاڈے آکھے تے آئی گئے سے سیاست تے بھلا کہیں ویلے کالعدم کرنا، کہیں ویلے آئیڈیاں بلاک، کہیں ویلے ووٹ چوری کرنے، یہ کو بندے دے پتران لا کام درنا تھا، یہ تو والا چبل پونا تھی بھائی تو سے جیوے باقی کو سیاست کرن دے تو ایسا کوئی سیاست کرن دیو، قوم فیصلہ کرے سے جو کیا ہونا چاہیے۔ اسا کہنا ریفرینڈم کراؤ کہ جناب موٹر وے ادھا تسا مل گنو ادھا ساڑے واسطے چھوڑ دیو، کہ جناب لبرلزم چاہنا لے ساری سیاسی پارٹیاں بما عمران ایک پاسے کھڑے تھی ونجو، ایک پاسے کلی لبیک یا رسول اللہ دے دین واسطے قوم کو کھڑا کر رہی ہے، تو آپ کو پتہ لگ ویسے پاکستان کیا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
لہذا کوئی ایسی گال نہ کرو کہ اساں تواڈے گل پے ونجو، ساکو تنگ نہ کرو، تواڈی بڑی مہربانی، ساڈے گاٹے فٹ نہ تھی وہ ساڈے واسطے دا جیڑا حکمران ہے نا جی، بھاویں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، بھاویں خاقان عباسی صاحب ہیں، بھاویں جناب عمران خان صاحب ہیں، جیڑا بندہ ساڈے واسطے آئے نا وہ کردار ادا کیتے کہ ایک بندے دی کتی مر گئی تے او روندا پیا ہوئے تے کہیا کہ یار کتی مرن تے کیا دا رونا، ہوں ہے کہ جی یہ خاص کتی ہے، یہ صرف میرے رشتہ داریں کو پٹندی ہے تے اے کہیں بے کو کچھ نہ آگدی، صرف میرے رشتہ داریں کو بھونک دی، اے جتنے بھی ہیں انہیں صرف انہیں کو آ کریں تے تکلیف دیتی ہے جڑے اسلام دا نام گندے۔ تو سا اندازہ تلو یار کہ فیض آباد 8 شہید رہتے ایسے، کراچی تو گھنتے وزیر آباد تک 34 بندے نے لاشاں چاہتن سے، حویلی انگے سے 3 لاشاں ول چاہ کے ایسے، یار سادہ خون اتنا ہی سستا ہے کہ جنہ دل کرے مار دے، جنہ دل کرے جناب آ کرے تے لاشاں بچھا دے، نہ سپریم کورٹ کہندے جو بھئی انہیں دے قاتلے دے خلاف FIR کرو، میں لعنت پاتے کہ نہ پیا سپریم کورٹ دے جناب اس جڑی عمارت ہے ہین دے اندر موجود سارے ججاں سمیت کہ لانتیو عمران خان تے چلن والی گولی تے نظر آئی ہے، محمد عربی دے فقیریں تے چلن والی گولیاں نظر کیوں نہیں ہے؟ اے تم میں گڑھ سو کہ جناب عمران خان دی لت زخمی ہوئے تے ہوں ویلے تو آپ کو نظر آوے تے جناب حافظ مبشر شہید دے سرے چو لگی گزری ہوئی گولی تو آپ کو نظر نہ آوے، حافظ محمد اعظم شہید دے جسم چو پار تھئی ہوئی گولی تو آپ کو نظر نہ آوے، حافظ شکیل شہید دے جسم چو گزری گولی تو آپ کو نظر نہ آوے، حافظ عدیل شہید دے جسم چو گزری گولی تو آپ کو نظر نہ آوے۔ ایک کیڑی گال ہے ساکو بھی تو سمجھاؤ، یہ تو ہوا گال تھی کہ غالباً مفید الطالبین اچ بھی اور مصنوی دے اندر بھی ہے کہ ایک لوہار دا کتا جتنی دیر وہ جناب لوہا کٹیندا رہے آنا تو ستا رہندا ہے، ٹھا ٹھا دی آواز ہتھوڑے نال بھی کہنا جاگدا، لیکن جے لوہار روٹی کھاون لگے آنا تے اون روٹی کھاون نالوں چپ چپ دی آواز آندی رہندو تے کن چا گندا، ان کو بڑا غصہ ہے کہ بے غیرت تے کو ہتھوڑے دی آواز نال تے کو جاگ نہیں آندی، تے کو روٹی دے چمکارے نال آواز آویندی ہے۔ پاکستان دا میڈیا تے پاکستان دے ججاں دا کردار بالکل ان کتے والا ہے کہ جناب روٹی دی واری تے انہیں کو جاگ آویندی ہے، لیکن محمد عربی دے غلامے دی فریاد دے اوتے انہیں کو جاگ نہیں آندی۔ تاجدار ختم نبوت اور اے بھی گزارش کرنا وجہ اس ساری تقریر دا میں خود ذمہ دار ہوں، فاروق علیہ السلام دا ذاتی موقف ہے کہ اے نہیں کہ بعد دے اندر کوئی میرے کہیں تحریکی ساتھی نال آ کے کوئی ڈسٹربنگ کرے، ان دے ایک لفظ دا میں ذمہ دار ہوں، ان دے رد عمل دا بھی میں ذمہ دار ہوں، لہذا گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے تو سارے دے گئے کہ بڑی تھی گئی ہے یار، مندر دی دیوار گری ہے تے سموٹو تھین، ساڑھے لاشاں گرن تے سموٹو نہیں تھے یارا، ساڑھے لاشاں ایک کہیں ہندوان دی اقلیت دی عبادت گاہ دی دیوار دے برابر بھی مسلمان دی لاش دی کوئی حیثیت نہیں، کچھ تو سوچو۔ خان صاحب کہنا جو میرے دور دے اندر 3 لانگ مارچ نکلے میں کہیں دا رستہ نہیں روکیا، اے تو کوئی بندہ سامنے پہاڑ والا کوئی ہاں کہنا جڑا کوئی جواب دے آ کہ بھئی چپ کرتے سارے گونگے شیطان بنتے بیٹھے ہیں، بندہ پوچھے بھی جی ٹی روڈ دے اوتے جے خندقاں کھودے ہن اتھا پیو دفناونا آوی کہ دادا دفناونا آوی، ساکو بھی تے دسنا جو بھئی اتھا اپنے وڈے نے مزار بناونے ہن تو کہ بھئی خندقاں کہیں کھودے ہن، پانی کہیں چھوڑا، وچ کنٹینر کھڑے کرتے انہیں کرنٹ کہیں چھوڑیا، تو ہر چیز جناب کیتی، ان دے باوجود محمد عربی دے فقیر اور سارے رکاوٹاں دور کرتے وزیر آباد پہنچے، پتر تیرے واسطے تے کوئی رکاوٹ نہیں، ونجنا اگوں ویندا کیوں نہیں؟ ساری سرائکی چکن گھوٹو پائے گئی کیوں نہیں بھی ویلا، وہ جڑا داند ٹرے نا بیل حل چلے نا گھوٹو پائے گئے مرے ٹردا نہیں، تو چل نا تو ون نہ گو اے حضرت صرف اپنے ہوں ایریے دے شہرن جتھاں جناب دی حکومت بستی پئی ہے، جتھاں جناب مرضی دی پولیس ہے، کوئی پوچھن والا کوئی نہیں، اگو ونجو نا تساں جتھے شیلنگ تھیندی ہے اوڈے منہ نہیں کرن دے۔ وہ ایک بندہ ہے خان صاحب جیسا کھلاڑی کہیں شامل کر گیا فٹ بال وہ 11-12 گول اپنے پاسے کر دیتے کہ مرے اوڈے کریں دے مخالفے والے کہ وہ کرن نہیں دیندے کوئی بندہ آوے دے تے اتھاں یہ پوزیشن ہے کہ بھائی جیڑی جاد ہوتے سیلنگ کوئی نہیں اتھا بھاج بھاج کے آندے تے جتھا سامنے تو کھڑن سیکن واسطے اوڈے منہ نہیں کرنا پتر اگا ون تے انشاءاللہ اے فقیرن دی سمجھ گئے جو بیتے کو دعا ہی کہ اللہ تیرے نالو سارا کچھ کرے تو جو محمد عربی دے فقیرن نال کی کرے۔
اللہ ساکو اپنے اکھی نالوں منظر دیکھنا نصیب فرماوے جو تو محمد عربی دے فقیران نال سلوک کیتا اللہ تیرے نال بھی کرے تے تیرے منن والے نال بھی کرے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ